دے گا، نشے میں لگا دے گا، ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے دوست کی بجائے دشمن بن جاؤ گے۔ ایسا کام نہیں کرنا۔ غلط کے ساتھ اگر ملے ہو اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، اس نیت سے اس کے ساتھ بیٹھ، کہیں ایسا نہ کہ اس کے چکروں میں آ جاؤ، پھر اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ جب سیکھی بات اللہ رسول کی پھر اس پہ عمل کرنا ہے، تب بات بنے گی۔ لہذا اس سے ثابت ہوا جو کفریہ اعمال کرتا ہے، غلط عمل کرتا ہے، شیطانی عمل کرتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ آئی؟ یہ اگر اس کے ساتھ دوستی لگا لی مسلمان ہونے کے باوجود، پھر یاد رکھو وہ ظالم ہے۔ وہ کون ہے؟ ظالم ہے، بڑا مجرم ہے۔ آگے فرمایا قل، یا میرے محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیجیے، لوگوں کو کہہ دیجیے، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ دادا، آپ گنتے جانا کتنے رشتے گنوائے اللہ نے، باپ دادا پردادا، نانی نانا، یہ سب اس میں آ گئے، جو آپ کے بڑے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ ہوں یا ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، ہیں جی، آگے فرمایا نواسی ہوں نواسے ہوں، پوتے ہوں پوتیے ہوں، یہ سارے رشتے میں آ گئے۔ آگے اخوانکم، اور تمہارے بھائی ہوں بہنیں ہوں، یہ چاچے بابے کے ہوں، قریبی ہوں دور کے ہوں، یہ بھی آگے۔ ازواجکم، تمہاری بیویاں ہوں، سکی بیوی کیوں نہ ہو، وعشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے والے، مامے پھوپھی چاچے تائے، یہ سارے رشتہ دار جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ خونی رشتہ وہ کیوں نہ ہوں۔ آگے فرمایا واموال، اور تمہارے مال جو تم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا اقترفتموہا، جو تم نے کمائے وہ مال، وتجارت، اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہا، تم ڈرتے ہو اس کے نقصان سے، ومساکین، اور حویلیاں، مکان، محل، کوٹھیاں، ترضونہا، یہ سب کچھ تم پسند کرتے ہو، احب، زیادہ پیاری ہے، الیکم، تمہارے لیے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور تین چیزیں اللہ نے گنوائی، اللہ سے یہ چیزیں زیادہ پسند ہے، محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا، اس سے یہ بڑھ کر کے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، پھر بھائی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر ہم دکان پر بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، کہا آپ جا رہے ہیں، بھائی دکان بند کر رہا، نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا چلو میں آتا ہوں، وہ دل میں سوچے گا ادھر جاؤں گا میرے گاہک کیا کریں گے، میری آمدنی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا نماز کو چھوڑا، دکان سے محبت کی، اس پہ میرا عذاب آئے گا، چاہے دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے۔ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ادھر حکم آ گیا اذان کا، آؤ نماز پڑھنے، نہیں گیا، بیوی بچوں کو محبوب سمجھا، تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں یہ پھر میری اور میرے رسول سے بڑھ کر کے محبت بیوی بچوں کے ساتھ ہے، لہذا ان پہ عذاب آئے گا۔ آگے جو شخص میرے باپ دادا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گپوں پہ تو مصروف ہے، ادھر اللہ کا حکم آ گیا، وعلیکم السلام، مگر وہ نہ مانا، پرواہ نہ کی، ہے جی، مکانوں کے بنانے میں لگا رہا، پرواہ نہ کی، کاروبار میں لگا رہا، پرواہ نہ کی، تو اللہ کیا فرماتے ہیں ان پہ عذاب آئے گا۔ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہے پوری کائنات کے اندر جن کو نبی نے مانگ کے لیا،
جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کے لیا، سارے کے سارے صحابی مرید ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، اتنا شان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا، اے عمر، یہ تیرے ماں باپ، بیوی، بچے، مال دولت، یہ سارا نظام جو ہے، ان سے محبت زیادہ یا مجھ سے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ محبت ہے، آپ پر سب کو قربان کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے جان، تو عرض کرتے نہیں، جان تو مجھے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی کامل مسلمان نہیں ہوا، ابھی کامل مسلمان نہیں ہوا۔ یہ بات کہ فوراً کہہ دیا میرے محبوب میری جان سے بھی تم مجھے زیادہ محبوب پیارے ہو، آپ پہ جان بھی نچھاور کروں گا۔ یہی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر دونوں کا ذکر آیا یا نہیں آیا؟ آیا ہے نا۔ احبا الیکم من اللہ و رسولہ، اس کے رسول سے بڑھ کر کے دنیا، یوں سمجھو دنیا کی کوئی بھی چیز یا جہاد، مگر یاد رکھو لوگوں نے سب کچھ نچھاور کیا، سب کچھ جب ہجرت کی، یقین جانو محل، کوٹھیاں، دکانیں، تجارت ہے جی، جانور، رشتہ داری، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے بھی بعض کا ادھر کے ادھر رہ گئے، مگر صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر کے چلے گا۔ یہ ہے ایمان۔ ہم تو بیٹھک نہیں چھوڑتے نماز کے لیے، اللہ رسول کا حکم ہے نا۔ کوئی نیکی کا معاملہ آ گیا، نہیں روزہ، ہاں جی کیا دیہڑی کروں یا روزہ رکھوں؟ ہے تجھے دیہڑی پسند ہے، اللہ رسول پسند نہیں ہے؟ کہ ہیں الحمدللہ ایسے لوگ بھی، مزدوری بھی کرتے ہیں، دیہڑی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا روزے رکھ کر کے خود ہاتھوں کے ساتھ گندم کاٹتے تھے، پھر وہ پھلے کہتے ہیں، جانوروں کو اوپر شدید دھوپ کے اندر وہ اس کے اوپر چکر لگاتے، جانوروں کو لے کر کے اس کو، آج کل تو تھریشر آ گیا نا، وہ تھریشر نہیں تھے، دو تین مہینے میں کٹائی پہ لگ جاتے تھے، اس کو سنبھالنے میں لگ جاتے تھے۔ روزے نہیں چھوڑے، وہ عمل کیا۔ ہم تھوڑی سی گرمی ہو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خیر ایسا وقت بھی آیا، صحابہ نے اس قول پر عمل کیا جب بدر کا مارکا آیا نا، بدر، یہ سنا ہے جو پڑھے لکھے ہیں، پہلا یہ غزوہ ہے، یقین جانو ایک طرف باپ تھا، ایک طرف بیٹا تھا، ایک طرف بھائی تھا، دوسری طرف بھائی تھا، ہیں جی قریبی عزیز و اقارب، ان کو تلواروں سے اڑا دیا، نہیں پرواہ کی، اس عید کو مد نظر رکھا۔ تو ہم اللہ کے نبی کے طریقے کس طریقے سے کاٹ رہے ہیں، اور دعویٰ ہمارا مسلمانی کا ہے۔ بیٹا یہاں آئے ہو دین سیکھنے کے لیے، یہ نہ کہنا یہ کڑوی باتیں ہیں، دین کڑوا نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ملاتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے ادھر، میں کہتا ہوں قرآن کے حوالے بھی چوری نہ کرو، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، چوری کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ کہ وہ جی قاری صاحب تو ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں، برائی ہے، اس کا بتلانا چاہیے۔ اور جو نشئی ہے، یقین جانو دیکھے صحت مند ٹھیک ٹھاک ہوتے، جب نشے میں آ جائیں وہ دوسرا برادری سے چھوڑ دیتی ہے، دوست احباب چھوڑ دیتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں جا کے؟ اگر کوئی نشیاں کو گروپ ہو تو نہیں جاؤ گے، ہیں جی۔ حتیٰ کہ ان کا جسم ان کو جواب دے دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی مشورے کے لیے ان کو بلاتا نہیں ہے، مگر وہ نشہ نہیں چھوڑیں گے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ بھائی یہ اللہ رسول کی مخالفت ہے، یہ اللہ کا عذاب آیا، گرفت آئی، پکڑ آئی، تو اس لیے اللہ رسول کی بات سب سے اول ہے، تب ہم مسلمان ہیں، ہر چیز ان پہ قربان ہے۔
بات سمجھ آئی ہے گئی؟ جو ہی اذان ہو جو کچھ کر رہے ہو، کیا کہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کلاڑا اٹھایا یوں اللہ اکبر کی صدا آئی، پیچھے پھینکا، آگے نہیں مارا، حالانکہ مار سکتے تھے۔ ہم تو اچھا یار بات ہے، پڑھنا ہو گیا کم تک آتا، ایسا ہے یہ نہ۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اگر پھر بھی کوئی اتنی بات سننے کے باوجود اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل ہی کی ہونے کے باوجود پھر یہ آبا و اجداد، بیوی بچے، مال دولت، تجارت، کاروبار ہے، دکانداری، محنت مزدوری، اس کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے، ایک طرف یہ بات آ گئی اللہ رسول کی، ایک طرف یہ دنیا داری معاملات ہے، اگر اس کو زیادہ سمجھے گا یاد رکھو وہ فاسق ہے، وہ نافرمان ہے۔ تو نافرمان جو اللہ رسول کا نافرمان، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔